قبر میں مردے سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں کہ یہ سچا ہے اور اس نے سچ کہا ہے، تو وہ کہتا ہے ہائی ہاتھ ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ اگر کوئی شخص سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے یا آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا ہوا میں وہ معلق رہتا ہے، جیسے ایسٹرونٹ جاتے ہیں اور ایک ایسٹرونٹ گیا تھا اور وہ واپس نہ آ سکا، دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سو رہا ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ جو گزر رہی ہے وہ جب یاد رکھیے گا آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا ہے، ہر نوٹیفیکیشن آپ نے آن کرنا ہے تاکہ آپ سے ہماری دوبارہ ملاقات ہو سکے۔ قبر میں مردے سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ بتاتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اب یہ مسلمان جواب دے گا۔ دوسرا یہ سوال کیا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اور پھر اس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بتاؤ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ کلمہ شہادت جو بیان کیا گیا وہ پڑھتا ہے، کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو الفاظ بیان کیے گئے وہ یہ کہ یہ کہتا ہے کہ ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچان لیتا ہے۔ یہ جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ندا کی جاتی ہے کہ یہ سچا ہے اور اس نے سچ کہا ہے، اس کا جو بستر ہے اب وہ جنتی بستر سے تبدیل کر دو، اور جنت کی کھڑکی کھول دو اور اس کو سلا دو، اب یہ سو جاتا ہے۔ لیکن اگر قبر میں کسی کافر کو، کسی جو ہے وہ غیر مسلم کو داخل کیا جاتا ہے، اس سے بھی یہی 3 سوال ہوتا ہے، سیم ایز کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، کیونکہ اب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ کو تو وہ مانتا نہیں ہے، اللہ پر تو اس نے ایمان رکھا نہیں ہے، اور اللہ کا تو اس نے انکار کر دیا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے تو وہ اپنے دین کا بھی نہیں بتا سکتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، ہے افسوس مجھے نہیں معلوم۔ یعنی الفاظ جو نبی کے استعمال کیا گیا، بیان کیا گیا، تو وہ کہتا ہے ہائی ہاتھ لا ادری، ہے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے تیسرا یہ سوال کیا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھا کر پوچھا جاتا ہے بتاؤ ان کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہائی ہاتھا لا ادری، یعنی ان کو بھی میں نہیں جانتا۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے تو اس کے بارے میں آواز دی جاتی ہے، وہی غیب سے ندا ہوتی ہے آسمانوں کی طرف سے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کا جو بچھونا ہے وہ جہنم سے تبدیل کر دو، اور اس کو عذاب کی جگہ وہ کھڑکی کھول دو جہنم کی، اور اس کے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب بات جو سمجھنے کی ہے، یہاں پر ہم نے ایک اور بات کہی تھی، اگر کوئی شخص سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے یا آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا ہوا میں وہ معلق رہتا ہے، جیسے ایسٹرونٹ جاتے ہیں اور ایک ایسٹرونٹ گیا تھا اور وہ واپس نہ آ سکا، 3 گئے تھے 2 واپس آئے اور ایک وہیں رہ گیا کیونکہ وہ مر گیا تھا، تو اس کے حوالے سے اب ایسے کے حوالے سے عذاب کا کیا ہے؟ دیکھیں قبر شرط نہیں ہے سوالات کے لیے، اور قبر جو ہے وہ شرط نہیں ہے عذاب کے لیے۔ عذاب قبر مجموعی طور پر بیان کیا گیا، عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، جیسے مردے کو جلایا جاتا ہے، کیا یہ کم عذاب ہے جسم کا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کوئی درندہ کھا جاتا ہے تو کیا یہ کم عذاب ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ جو ہوا میں معلق رہتا ہے تو کیا یہ کم تکلیف ہے کہ اب اس کا جسم جو ہے وہ پھولے گا، پھٹے گا، ٹکڑے ہوگا اور ہوا میں پھیل جائے گا، اور یہ اس کے لیے کم تکلیف ہے؟ بہت بڑی تکلیف ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بعض ہمارے جو اسمارٹ لوگ ہیں آج کل کے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، لاجک کو تلاش کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے جناب بتائیے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو آج کل ٹرانسپیرنٹ قبریں دیکھ رہے ہیں، یا جو ہے وہ قبر ٹوٹتی ہے دیکھتے ہیں تو مردہ جو ہے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے، ہڈیاں اس کی جناب گل رہی ہوتی ہے، بندہ جناب وہ ٹھیک ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو قبر دباتی، کیسے دباتی ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو ہنود کی ہوئی ممیاں پڑی ہوئی ہیں کہ ان کو عذاب نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ دیکھیں بات سنیں، یہ مسئلہ یہ ہے، یہ عالم برزخ ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے وہ خواب کی نیند سو رہا ہے،
خواب کے اندر اس کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، وہ درندوں سے لڑ رہا ہے، سانپ اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کو بچھو کاٹ رہے ہیں، اس کو کوئی چیز کاٹ رہی ہے، یا اس کو خواب کے اندر بڑا سکون، اطمینان، راحت مل رہی ہے، وہ باغوں میں گھوم رہا ہے، وہ پہاڑوں میں سیر کر رہا ہے، وہ کسی ملک میں جا رہا ہے، مکہ مدینہ کی سیر کر رہا ہے، تو اب دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ سو رہا ہے، لیکن اس شخص کے ساتھ جو گزر رہی ہے، وہ جب خواب سے اٹھتا ہے بتاتا ہے میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یہ عالم برزخ ہے، یعنی مردے کے ساتھ کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ عالم برزخ کے ہیں، یہ انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، اب وہ بچہ کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، کھیل بھی رہا ہے، گھوم بھی رہا ہے، لیکن ماں کو اس کا نہیں پتا، باہر کی دنیا کا بھی اس کو پتہ نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جب تھوڑی موومنٹ ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ چلو ایک وقت کے لیے مان لیں کہ احساس ہوا جسم میں، لیکن کیا اس بچے کو پتہ ہے باہر کیا ہو رہا ہے؟ دوسری بات، سب سے اہم بات جو میں نے آپ کو خواب کی مثال دی ہے، اس کو آپ اگر فوکس کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں، عذاب قبر حق ہے، جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے وہ شخص بددین ہے، گمراہ ہے۔ معتزلہ فرقہ نے بھی عذاب کا انکار کیا تھا، وہ بھی بددین اور گمراہ ہے۔ لازمی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے کام کیے جائیں اور نافرمانی کے کاموں سے خود کو بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو۔ یاد رکھیے گا، آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا ہے، ہر نوٹیفیکیشن آپ نے آن کرنا ہے تاکہ آپ سے ہماری دوبارہ ملاقات ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔